دین کا اصل معنی دستور الہی. کیا معنی کر رہا ہوں؟ دستور الہی، خدائی دستور. لیکن تھوڑا سا ذہن میں رکھنا، دین کا دین حقیقی کا معنی ہے، اور الہی کا لفظ نکالو تو پھر الدین کا معنی الدستور، ضابطہ حیات. دستور اور ضابطہ حیات. اگر دستور یا ضابطہ حیات اللہ تعالی کا مقرر کردہ ہے تو وہ دین حق ہے، اور اگر یہی ضابطہ حیات اور دستور حیات غیر اللہ کا وضع کردہ ہے تو یہ دین طاغوت ہے. دین باطل، دین طاغوت. اس لیے دین حق کی یہ تعریف بنے گی کہ الہی دستور، اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ دستور، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام حیات، دستور حیات، یہ ہے دین حق. اور جو علماء بیٹھے ہو، نور الانوار اگر پڑھی ہے تو نور الانوار میں الدین کے بعد جو پوری لائن لکھی ہوئی ہے، اس پوری لائن کا خلاصہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ وضع، اس نے بھی یہاں شروع کیا ہے، وضع الہی ہے، لیکن ساری عبارت کا خلاصہ ملا جیون کا یہی ہے کہ اللہ تعالی کا مقرر کردہ ضابطہ حیات، اللہ تعالی کا مقرر کردہ دستور، یہ دین کا اصل معنی ہے. اب جو دوسرے اطلاقات ہیں وہ سیاقی ہے. مثلا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الدین بمعنی عبادت سیاق سے سمجھا ہے، فاعبد اللہ. اور فضع اللہ مخلصین لہ الدین تو الدین بمعنی الدعا سیاق سے، فضع اللہ. تو میری بات سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح دین کا معنی قانون بھی ہے، اور وہ جو معنی میں نے کہا دستور حیات، ضابطہ حیات. اب فرق تعبیری بنے گا. دین کا معنی قانون ہے. کہاں؟ سورہ یوسف میں. کیا؟ فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے قانون میں. اب یہاں جو قرآن میں آیا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے دستور حیات، دستور زندگی. اللہ کے ہاں اسلام ہے، کیونکہ اسلام، دین اسلام یہ وہ ضابطہ حیات ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ضابطہ حیات ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ میں یبتغی غیر الاسلام دینا، اور اسی کے ساتھ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اتممت لکم دینکم، اکملت، اتممت نعمتیں ہیں، اکملت دین ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ دستور حیات. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دین اسلام کامل دین ہے، دین اسلام کامل دین ہے. اب سوال یہ ہے کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟
جب کامل دین ہے اس پہ اعتبار ہے، یا کامل نہ مانو، اگر کامل مانو تو پھر کمال میں کیا ہے؟ کامل ضابطے ہے گا، کامل دستور زندگی، پھر زندگی کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں ہے۔ ایسی بات ہے نا، اگر یہ عقیدہ نہ ہو اور یہ ہو کہ دین ناقص ہے تو مسلمان ہوگا؟ دین کو کامل ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ کامل کا کیا معنی ہے؟ استنجا، لوٹا، رسوار، اشراق، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کامل ہوگی۔ کامل دین میں سب سے پہلے عقائد، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 سیاسیات، معاملات خانہ داری ہوں، فردی ہوں یا اجتماعی ہوں، سیاست مدنی ہو، شہروں کی سیاست، ملکوں کی سیاست، یا شخصی ہو، خانہ داری ہو، گھر میں ہو، تو ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام کے دین کو قبول کرے، دین اسلام کو قبول کرے، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اب ذرا خیال کرنا ہے کہ اگر عقائد، عبادات یا سیاست کسی ایک چیز میں بھی اسلام کا ترک کیا اور کسی دوسرے کو اپنایا تو وہ مسلمان نہیں۔ مثلا عقائد کا باب ہے، یہ کہتے ہیں عقائد کے سلسلہ میں تو میں ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اور باقی عبادات وغیرہ اور سیاست معاملات میں میں مسلمان ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ اور پھر ڈر گئے؟ نہیں ہے۔ اچھا، ایک آدمی کہتا ہے چلو عقائد میں تو مسلمان ہوں لیکن عبادت یہود کے طریقے پہ کروں گا، عیسائیوں کے طریقے پہ، وہ مسلمان ہے؟ اچھا، ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے عقائد دوسروں والے رکھے، وہ مسلمان نہیں۔ عبادات دوسروں کے طریقے پہ کرے، وہ مسلمان نہیں۔ اگر سیاست دوسروں کے طریقے پہ کرے، مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ مولانا صاحب ہے، وہ مسلمان ہے۔ بات تو انصاف کی ہے۔ اتنی بات آئی، صرف اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، ہفتے کے دن کام نہیں کروں گا، اور کیا حکم ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا اسلام میں آؤ۔ بات تو اتنی تھی، ہفتے کے دن ہمارے ہاں کون سا ضروری ہے بھئی آدمی کام کرے؟ فرض ہے کام کرنا ہمارے ہاں؟ نہیں۔ اتنی بات کی نا، میں کام نہیں کروں گا۔ کئی ہمارے طالب علم تو پورا ہفتہ کام نہیں کرتے، انہوں نے صرف ہفتے کا دن کہا نہیں کروں گا، لیکن اس میں رعایت تھی، یہودیت کی رعایت تھی کہ یہودیوں کو چھٹی ہوتی ہے، میں اس کی رعایت کروں گا۔ ایک آدمی پوری زندگی گوشت نہ کھائے اونٹ کا، کوئی گناہ گار نہیں، لیکن وہاں جو اونٹ کا گوشت نہ کھائے، صرف گوشت کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا کہ یہودی نہیں کھاتے، ان کے مذہب کی ان دو باتوں میں رعایت تھی، تو اوپر فتویٰ کیا آیا، تم اسلام میں آئی نہیں، پورے آؤ۔ اور یہاں تو جناب
عقائد کا باب بھی دیکھیں، عبادات کا باب بھی دیکھیں، اور پھر سیاست بالکلیہ، طاغوتی سیاست، دجالی سیاست۔ اب ہے مسلمان اور سیاست مکمل دجالی اور طاغوتی ہے، تو پھر آپ کی مرضی، اس کو کہہ دو مسلمان، پھر تعبیریں کرتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، اور پھر اس پہ فخر بھی کرنا اور یہ بھی قوم کو بتانا کہ لوگوں ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں طاغوتی نظام کے لیے، ہماری رات دن، اور پھر یہ کہنا کہ اب دور بدل گیا، پہلے زمانے میں جہاد تھا تلوار کے ساتھ، لیکن جب سے امریکہ وغیرہ نے ہمیں ملک تقسیم کر کے دے دیے کہ اے تیرا تنور ہے، یہ تیرا چولہا ہے، یہ جب تقسیم کر کے دے دی، اس کے بعد اب جہاد ہوگا ووٹوں کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے اب جہاد ہوگا۔ ایمان سے بتاؤ ایسے آدمی کو میں مسلمان کہوں؟ نہیں، یہ مسلمان ہے؟ یار ہے تو مجھے بتا دو، مان لوں گا۔ اور کہتے ہیں کلاشن رکھوالی پرچی تھمالی، یعنی جہاد سے روکا، اور جہاد کا نعم البدل ووٹ اور ووٹی، ووٹ اور ووٹی، پشتو والے نہیں سمجھیں گے، پنجابی سمجھ لیں گے، ووٹ اور ووٹی بر وزن جھولٹی، ووٹ اور ووٹی یہ چل رہی ہے۔ تو اب کئی بزدل ایسے بھی ہیں، وہ درسگاہوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی جمہوریت جو ہے نا طاغوتی نظام، اچھا تو مولانا صاحب یہ وزیر ہے، اس کو کہتے ہیں البول علی القول، جتنی تقریر کی ذیل بنایا کہ جمہوریت کفر ہے جی، طاغوتی نظام ہے جی، فلانا، اور پھر کوئی سوال کرے کہ یہ حضرت صاحب اور حضرات اقداس سب جمہور ہیں، یہ کیا؟ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، یہ شیخ الاسلام ہے، وہ جو ہے وہ وکیل اسلام ہے، اور وہ جو ہے یہ وقت کا شاہ ولی اللہ ہے، ہاں یہ وقت کا شیخ الہند ہے، اس کو کہو گدیا، اب تک تو بک بک کرتا رہا جمہوریت فلاں حاکمیت توحید پہ ہون جڑا یہ پیوں پر بھی ہے۔ حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے استاد تھے، اور بہت بڑے متباہر عالم تھے، ان کے دو شاگرد دورہ پڑھ کے جا رہے تھے، دورہ پڑھتے ہوئے تو ایمان صحیح اپنی اثر پہ آتا ہے، جذبات پہ، بعد میں خود ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو راستے پہ گئے تو رات گزارنی تھی، یہ بیچارے کہیں ٹھہر گئے، تو قدرتی طور پہ ان کی محفل میلاد تھی اور ان کا مولوی بھی نہیں آیا تھا، چودھری صاحب ملک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا بھئی ہمارا مولوی نہیں آیا اور تم کوئی مولوی لگتے ہو، کوئی میلاد پڑھ لو گے، کوئی تقریر سناؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تو انہوں نے تقریریں کیا کرنی تھی، انہوں نے مسئلہ یہی سیکھا تھا، علم غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ دورے میں رٹا تھا، ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اس پہ تقریر کی۔ تو آگے کہا جو علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے، جو غیر کے لیے علم الغیب مانے وہ کافر ہے۔ آگے چودھری کھڑا ہوا، اس نے کہا ہوئے میں مانتا ہوں نبی ولی غیب دان ہے، میں کون؟ اور وہ طالب علم بیچارہ چپ، کیونکہ روٹیاں بھی کھانی تھی، رات بھی گزارنی تھی۔ وہ دوسرا آگے بڑھا، اس نے کہا چودھری صاحب اب بیان کرو، تو کیا کہتا ہے؟
میں کہتا ہوں نبی عالم الغیب، اولیاء اللہ، پیر فقیر سب غیب دان ہیں، میں کون ہوں؟ اس نے کہا خیر و بھی کافر ہیں کہ اور آپ کی خیر و پکا کافر ہے اور کیا؟ مسئلہ بیان کرو، یہ کہ زنانیوں کی طرح لگے ہوئے ہو، یہ کفر ہے یہ کفر ہے، اور جو اس کفر کا ہیڈ ہو وہ تمہارا باپ ہے۔ کمال ہو گئی۔ پھر یہ پوری تقریر کہاں گئی بھائی؟ پھر یہ شدت کہاں گئی؟ ایک طرف تو اتنی شدت کہ مسئلہ علم غیب بھی فروئی، حاضر ناظر بھی فروئی، سما حیات بھی فروئی، مختار کل بھی فروئی، یہ مسئلے ہیں فروعات، اور اصل مسئلہ ہے حاکمیت والا۔ اور پھر اتنے بے داغ فتوے بلا تنقید اور بغیر اس تبصرے کے فتوے بھی اس نہج کے، جو عدالت میں جائے وہ بھی فلاں، جو کیس میں کرے وہ بھی فلاں، جو بل دے وہ بھی فلاں، اور یہ سارے فتوے لگا لگا کر پھر جب حضرت صاحب کی بات آتی ہے یا حضرات جمعیت علماء مریم کی بات آتی ہے، یہ کیا ہے تو کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی جگہ۔ اس کو کہو تم بھی اتنے ساتھی ہو، تم بھی سنتے رہتے ہو، ہاں واہ بڑا مسئلہ بیان ہوا ہے، اس نے مسئلے کو ذبح کر دیا ہے، بیان نہیں ہوا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں مسئلہ ذبح ہوا، اس کو کہتے ہیں بے غیرتی فی الدعوت۔ یہ دعوت میں غیرت نہیں، بے غیرتی فی الدعوت۔ دعوت کی غیرت یہ ہے کہ جب چھری چل رہی ہے نا، اب جو آگے حلال ہے حرام ہے، وہ چھری پیچھے نہیں چلتی، حرام خود حرام ہو جائے گا، حلال حلال ہو جائے گا، ذبح ضرور ہوگا۔ اب مالک یوم الدین، الدین دستور الہی، دستور الہی، جہاں مانا ہے جزا سزا، مالک یوم الدین،